سب سے پہلے تو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے یہ کہنا کہ ہم حملہ نہیں کریں گے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال کو، پھر حملہ آور ہو جانا، سفارتی سطح کے اوپر بھی اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ایک کرائسس کریٹ ہوا ہے، ایکسپینڈ ہو گیا ایک کانفلکٹ، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں دو عناصر بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی اپنی شخصیت، کیونکہ جب ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا اور ایران کو ایک قسم کا الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ اگر آپ 60 دن تک مذاکرات ہماری شرائط کے مطابق نہیں مانتے ہیں تو آپ کے اوپر حملہ کیا جائے گا. حملہ اسرائیل کی طرف سے ہوا 61 دن ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو اسرائیل نواز قوتیں ہیں واشنگٹن میں وہ بہت مضبوط ہیں، اور انہوں نے پہلے دن سے تہیہ کیا ہوا تھا کہ اسرائیل کا ساتھ دینا ہے اور امریکہ بھی حملہ کرے گا. اگرچہ اس سلسلے میں صدر ٹرمپ کو اندرونی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. مخالفت دو طرح کی تھی، ایک ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے تھی جو ان کی اپوزیشن پارٹی ہے، اور دوسری جو مخالفت ان کے اپنے کیمپ سے تھی، اپنے حلقوں میں سے تھی. تو انہوں نے اپنے حلقوں کے جو اعتراضات تھے ان کو مسترد کرتے ہوئے حملہ کر دی. تو امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا اور اس کی مدد کرے گا، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل ان کی پالیسی کو مشرق وسطی میں بڑھا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اسرائیل کا حوصلہ اور اعتماد بہت بڑھا ہوا ہے، اور وہ جب چاہیں امریکہ کو دعوت دے کے کسی بھی جنگ میں شریک کر سکتے ہیں. تو یہ وہ عوامل ہیں. اس میں انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا، اور لوگ جو ہے اس میں بعض لوگ جو ہے وہ دھوکہ کھا گئے. اصل میں جب جنگ ہوتی ہے دو ممالک کے درمیان یا دو متحارب قوتوں کے درمیان جیسے امریکہ اور ایران ہے، تو ڈسیپشن استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت جو ہے ایران نے ڈسیپشن استعمال نہیں کیا. ایران کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس جوہری ہتھیاروں کی استعداد ہے اور وہ انکار کر رہا ہے، لیکن امریکہ جو ہے اس نے باقاعدہ ایک، آپ درست کہہ رہی تھی اپنے تعارف میں، کہ جو اس نے ایک طرف اعلان کیا کہ وہ حملہ نہیں کرے گا، پھر اس نے حملہ کر دیا، پھر اس نے ایک اعتبار سے سفارتکاری کو موقع دیا، پھر موقع نہیں دیا. لیکن جو شرائط وہ ایران کو پیش کر رہے تھے وہ ایران کے لیے قابل قبول تھی، یعنی ناقابل قبول تھی. کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران یہ قبول نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے جوہری پروگرام کو صفر کر دیا جائے یا پھر جو ہے اس کے میسائل سسٹم کو ختم کر دیا جائے. تو اس لیے اس وجہ سے دونوں طرفین میں یا فریقین میں کسی قسم کا اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ جنگ ہوئی، اور اب جنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سر، جلد بازی میں امریکہ، جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی شخصیت کا، جو کہ درست بات ہے، انہوں نے بغیر کیلکولیٹ کیے سر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. میں تھوڑا سا یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہاں تو طریقہ کار کچھ ڈیفائنڈ نہیں ہے ان کے آئین کے اندر کہ کانگریس کی اجازت اور اس کے بغیر آپ اس طرح کی کسی چیز کا حصہ نہیں بن سکتے، بلکہ آوازیں اٹھی بھی امریکی کانگریس کے اندر سے اس حوالے سے کہ امریکہ کو حصہ نہیں بننا چاہیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو بھی انٹرنلی رسک کیا اور اپنا وہ جو ایک امیج بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آئی ایم ناٹ اے پرو وار پریزیڈنٹ، انہوں نے اس کو بھی خراب کر دیا اس معاملے میں داخل ہونے کے لیے. جی صحیح ہے. اسی وجہ سے انہیں اندرونی مخالفت ہوئی تھی، خاص طور سے اپنے حواریوں سے اور اپنے حامیوں سے. انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ پیس کے ایجنڈے پہ منتخب ہوئے تھے اور امریکہ فرسٹ یا سب سے پہلے امریکہ کا نعرہ آپ نے لگایا تھا، تو آپ امریکہ کے اوپر توجہ دیں اور غیر ضروری اور غیر ملکی جنگوں سے اجتناب کریں. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ وہاں کانگریس کو یہ مکمل اختیار ہے کہ جب بھی صدر امریکہ اعلان جنگ کرے تو اس کا مینڈیٹ ہونا چاہیے کانگریس کا. لیکن ان کو ایک قسم کی چھوٹ بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ ایک آپریشن ہے، باقاعدہ جنگ نہیں ہے. کہ اس قسم کے قاسم سلیمانی کے لیے آپریشن کیا گیا تھا یا اس سے پہلے جو ہے اسامہ بن لادن کے لیے کیا گیا تھا. اس وقت جو ہے جو صدور تھے انہوں نے کانگریس سے نہیں پوچھا تھا، اور پھر تمام اعتراضات کے باوجود، تمام اعتراضات اور شواہد بھی موجود نہیں تھے، امریکہ نے عراق کے اوپر بھی 2003 میں حملہ کر دیا تھا. تو یہ وہ قانونی موشگافیاں ہیں جن کے اوپر لوگ تبصرہ کر رہے ہیں. یہ طاقت کی بالادستی ہے اور طاقت قانون ہے. یعنی دنیا کو یہ چیز جلدی سے سمجھ میں آنی چاہیے. بین الاقوامی قوانین اس وقت معطل ہیں، بین الاقوامی نظام اس وقت گر رہا ہے، بلکہ گر چکا ہے بڑی حد تک. تو اس سے یہ ہے کہ آپ اسے دیکھیں کہ جیسے جو معروضی انداز میں دیکھیں کہ واقعات کس طرح سے رونما ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہ انہیں کیسے ہونا چاہیے تھا.
صحیح، درست آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. لیکن جیسے بھی آپ نے کہا کہ سر ظاہر ہے بیچ میں کچھ نہ کچھ لوپ ہولز ہوتے ہیں, انہیں استعمال کر لیا جاتا ہے کہ باقاعدہ جنگ نہیں ہے, آپریشن ہے. تو ایک آپریشن کی آڑ میں امریکی صدر اب اٹھ کر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہم نہیں سمجھتے تھے یا ہم نہیں کہتے تھے کہ رجیم چینج ہونا چاہیے ایران میں, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ انیویٹیبل ہے, یہ ہوگا. یہ کتنا سفارتی طور پر معیوب ہے؟ کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ یہ بھی اس کا ایک اینگل ہے, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے اس خطے پر ہم پر کیا اثرات ہوں گے؟ امریکہ نے ایسے پہلے بھی کیا ہے اور اس مرتبہ بھی کر سکتا ہے. جو آپ دیکھیں کہ ان کی مختلف حکمت عملی یہاں ہوتی ہیں جس کے ذریعے وہ یہ کرتے ہیں. ایک لیبیا کا ماڈل ہے, ایک شام کا ماڈل ہے, ایک عراق کا ماڈل ہے. تو یہ ماضی قریب کی بات ہیں, اسی صدی کی باتیں ہیں جس میں حکومتیں تبدیل کی گئی ہیں. تو ایسا ہوتا رہا ہے, امریکہ کرتا رہے گا. تو اس کے ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر بہت خطرناک اثرات مرتب ہوں گے. جو آپ وہاں رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں, ایرانی اس کا بہت برا مانتے ہیں کہ جی ہمیں کیوں رجیم کہا جا رہا ہے. وہاں ایک جمہوری حکومت ہے جہاں باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں اور ان کی رہنمائی جو ہے رہبر کرتے ہیں. تو اس لیے, اور دوسری یہ ہے کہ یہ شروع سے اسرائیل کا بھی ارادہ تھا, امریکہ کا بھی ارادہ تھا کہ یہاں نظام حکومت بھی تبدیل ہو اور حکمران بھی تبدیل ہوں. کیونکہ سن 1979 سے لے کر اب تک امریکہ اور ایران کی دشمنی ہے, اور ایران کو یہ بات یاد ہے کہ امریکہ کا یہاں تسلط تھا اور انہوں نے 444 دن امریکن ڈپلومیٹس جو تھے ان کو یرغمال رکھا تھا. تو وہ امریکہ وہ چیز بھولا نہیں. اور ادھر ایران جو ہے اس نے ایک مضبوط مستحکم حکومت بنائی, ایک نظام بنایا, عراق سے مقابلہ کیا اور اس کے بعد جو ہے اپنی ریاست کو بچایا. تو ان میں بھی ایک مصمم ارادہ ہے کہ وہ مغرب کے سامنے, امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. تو اس لیے یہ اس کا منظرنامہ ہے. اب یہ ہے کہ وہاں بھی تیاریاں موجود ہیں اسرائیل میں اور امریکہ میں, اور اہل مغرب بھی ان کا ساتھ دیں گے. میرا مطلب مغربی یورپ کے ممالک ان کا ساتھ دیں گے کہ کسی طریقے سے یہاں حکومت اور حکومتی نظام تبدیل ہو جائے. اور وہ تبدیل ہونے کے لیے ان کے پاس کئی متبادلات ہیں. ان میں سے یہ جو اسی اندر سے بغاوت کروانا ہے, یا پھر اس کے بعد جو ہے باہر سے لوگوں کو آ کے مسلط کرنا, یا یہاں جنگی شروع کر دینا, یا اس پوری کی پوری ریاست کو حصوں بخروں میں تقسیم کر دینا, جیسے کہ لیبیا میں کیا, جیسے کہ صومالیہ میں ہوا, جیسے کہ دوسری جگہوں پہ ہوا. تو وہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک سیناریو ہے. پاکستان نے بین الاقوامی قانون کو انووک کرتے ہوئے اور یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو انووک کرتے ہوئے دونوں حملوں کی مذمت کی ہے, خواہ وہ امریکہ کا ہو یا اسرائیل کا ہو. اب جو ہے اثرات کی, آپ نے سوال پوچھا تھا کہ پاکستان کے اوپر کیا منفی اثرات ہوں گے. تو ایک تو پاکستان واحد مسلم جوہری ریاست ہے جو کہ مسلمہ جوہری ریاست ہے, ڈکلیئرڈ ہے. اعلان اس نے یہ کہا ہے کہ میں ایک جوہری ریاست ہوں, اور اس کے پاس اس قسم کی استعداد اور قابلیت موجود ہے.